انداز سے ایک چٹائی پہ بیٹھے ہوئے تمہیں ملے گا اور وہاں چلے جانا۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت ان سے کہا، دیکھو میں نے ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو خواب میں دیکھا تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پوچھ لیا کہ میں اپنی نسبت باطنی کو منتقل کرنے کے لیے میں کسی اللہ والے کی تلاش میں ہوں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کے اشارہ فرمایا، اس اشارے کے بعد وہ وہاں پر پہنچے تو حضرت میاں جی محمد جنجانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر بیٹھے ہوئے بچوں کو قاعدہ پڑھا رہے تھے۔ دور سے دیکھا حضرت حاجی صاحب کو تو دیکھ کے کہنے لگے، اچھا آپ ہی کو بھیجا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کہاں ہو گئے؟ اور جانے کے بعد انہوں نے بیعت کی درخواست کی اور بیعت ہو گئے۔ حافظ حامد شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع نہیں دی، انہوں نے جب ان کے اندر تبدیلی دیکھی اور آنا جانا دیکھا، ہاتھ پکڑ کے پوچھا حاجی امداد اللہ صاحب سے کہ کیا ہے میاں تمہارے اندر تبدیلی نظر آ رہی ہو اور بار بار تم جا رہے ہو، کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا میں بھول گیا، میں ایک اللہ والے کی خدمت میں جاتا ہوں اور وہاں نسبت باطنی حاصل کرتا ہوں۔ چلو ان کو بھی لے گئے اور وہ جب گئے حافظ حامد شیخ رحمۃ اللہ علیہ تو 2.5 سال تک میاں جی نور محمد جنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو آزمانے کے لیے بار بار کہا، پھر آنا پھر آنا پھر آنا، بار بار ان کو جو ہے روانہ کر دیتے تھے۔ 2.5 سال کے بعد جب سچی طرف دیکھی تو اس وقت ان کو بھی میاں جی نور محمد جنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت فرمائی۔ میں یہ باتیں خالی نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو آگے کے حالات جو روحانی اعتبار سے روحانی طاقت کے حساب سے ہمارے اکابر نے جو جمعیت علماء کا قیام کیا، قیام عمل میں لایا ہے، اس کے پیچھے کیا طاقت تھی اور آج تک ان بزرگوں کی طاقت کی وجہ سے خدا کی قسم نہ اس سے مطلب یہ کہ کوئی بڑی جماعت اس سے مستحکم، اس سے زیادہ منظم اور اکابر کی اولیاء کرام کی روحانیت کے ذریعے سے اللہ پاک نے ان سے وہ کام لیا ہے، وہ تاریخ ان کی سنہری حروفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے اور لکھی بھی ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ نوجوان واقف نہیں ہے، کوئی تنظیم والے واقف نہیں ہیں، ہزاروں تنظیمیں قائم ہوگی، ہوتے رہیں گی اور ہو رہی ہیں، لیکن جمعیت علماء کے میں یہ کہتا ہوں اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ان بزرگوں کے احوال میں اس وجہ سے سنا رہا ہوں کہ آپ تنظیموں میں تنظیمیں قائم کر سکتے ہیں، جماعتوں میں جماعتیں قائم کر سکتے ہیں، لیکن ایک سوال میرا یہ ہے، وہ حاجی امداد اللہ صاحب کی روحانیت کہاں سے نکلا؟ وہ آپ بدلی میاں جی محمد جنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت کہاں سے لائیں گے جو اشارے غیبی کے ذریعے سے یہ سارا کا سارا نظام چل رہا تھا؟ غرض یہ حافظ حامد شیخ رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس زمانے کے محدث تھے، یہ تینوں کے تینے حضرت حاجی صاحب سے تعلق تھا، ان کا نسبت باطنی مکمل ان کو حاصل تھی۔ تھانہ بھون کے اندر ایک وہاں پر سامنے بیٹھا ہوا ہوتا جو مسجد کا بیچ قدر ہوتا، وہاں کرسی لگا کر مولانا محمد صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے، ایک وہ کمرہ جو مسجد میں بالکل چھوٹا سا ہے، نہ لیٹ سکتے ہیں، پورا مکمل ایک آدمی بھی آرام نہیں کر سکتا، وہ چھوٹا سا کمرہ آج بھی موجود ہے۔ جس وقت انگریز حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑنے کے لیے آئے اور وہاں پر گرفتار کرنے کے لیے آئے اور حضرت حاجی صاحب اندر موجود تھے، تو جب انہوں نے مسئلے کے گولیاں چلائی، آج تک وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے، اور مفتی حذیفہ جو وہاں کے ذمہ دار ہیں اب اس وقت خانقاہ کے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ گولیوں کے نشان کس بات کے ہیں، تو انہوں نے کتاب نکال کے مجھے بتایا، کہنے لگے یہ اس زمانے کی کتاب ہے جس وقت